شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ اس کے ہر عیب اور گناہ سے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ حدیث ترمذی شریف میں وارد ہے کہ ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ عرض کی، گناہ بہت زیادہ رکھتا ہوں، عمر ہو چکی ہے، اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ بہت رکھتا ہوں، جنت کا سوال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن، جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا، وہ بوڑھے لوگ جن کی عمر ہو چکی ہے، اگر ان کے گناہ پوری زمین میں لبریز ہوں، یہ تسبیح 3 بار پڑھ لے، ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھے شخص نے یہ ارشاد سن کر نعرہ تکبیر کہا اور روانہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ تسبیح کون سی ہے، یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تیری پیدائش میں کون کون سی نعمتوں سے ابتدا ہوئی؟ اب یعنی کہ مٹی سے ہوئی ہے، پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے اور غذا خون بناتی ہے اور پھر نطفہ بناتی ہے، پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر ان کا جمع ہوا خون بن جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنبین کہتے ہیں، پھر جب واضح حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رزق کہتے ہیں، جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اسے فطیم کہتے ہیں، جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو سبھین کہتے ہیں، اگر آنکھ کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرے پر سبز یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مراہق کہتے ہیں، جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جو ان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو اسے کاہل کہتے ہیں، جب 40 سال عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی اور عمل کہتے ہیں۔ عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز پر پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائے، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں۔ ان سب کے بعد بالآخر وہ میت ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد پھر اسے تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے۔ مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے، اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگدستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے ہر عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ تسبیح پڑھنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، وہ تسبیح یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو شخص کسی بھی نماز کے بعد یا دن میں جب آپ کو وقت ملے یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ درود پاک میرے ساتھ ثواب کی نیت سے بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح آپ نے دن میں
کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرنا، تو اس طرح کا عزم کر کے آپ نے توبہ کرنی ہے، نیک اعمال کرنے کی طرف توجہ دینی ہے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں، تنگی آتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت بیان کی گئی ہیں۔ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ و تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہاں کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ، میری ہر درخواست کو قبول فرما، میری حاجاتیں بڑھ لا، اور جب کہ تو نے استجابت دعا کا ذمہ لیا
گیا ہے تو میری دعا کو رد نہ کرنا، اور جب کہ تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے تو میری دعا کو اپنی بارگاہ سے روک نہ دے، اور جن چیزوں سے میرا دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما، جو دیا ہو اور جو بھول گئی ہوں، ظاہر کی ہو یا پوشیدہ رہنے دی ہو، علانیہ طلب کی ہو یا پردہ، ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال کیا ہے، نیت اور عمل کی اصلاح کرنے والوں اور اس پر بنا کے تجھ سے طلب کیا ہے، کامیاب ہونے والوں اور اس سبب کے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے خوگر تجھ سے بیوپار میں فائدہ اٹھانے والے اور تیرے دامن عزت میں پناہ گزیز ہیں، جنہیں تیرے ہماگیر فضل اور جود و کرم سے رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے اور تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے اور رحمت کے ذریعے بلا و مصیبت سے محفوظ ہیں اور تیری بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں اور تیرے تقوی کی وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر و رشد و ثواب کی توفیق انہیں حاصل ہے اور تیری قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے، اور جو تمام گناہوں سے دستبردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہیں، اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔